دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں اپنی باتوں کو طول نہ دیتے ہوئے اپنی باتوں کو شروع کرتا ہوں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات ہماری باتوں کو باغور سماعت فرما کر اپنے قلب و جگر میں اتارنے اور جگہ دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس دور میں علم دین کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں علم دین کے تعلق سے جتنے مسلمان مرد اور عورتیں بے پرواہ اور غافل ہیں اس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے جب ماں کے گود سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں اور اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ چل پھر سکے، کچھ بول سکے، تو ہم اپنے بچوں کو کسی اسلامی مکتب یا مدرسے میں داخلہ دینے کے بجائے کسی ہندی اسکول اور کالج میں داخلہ دلوا لیتے ہیں، جہاں ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں اسلامی تہذیب سیکھنے کے بجائے بد تہذیبیاں سیکھتی ہیں۔ کبھی تو نیم برا نہ ہو کر ہماری بچیاں رقص و سرور کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کبھی ہماری بیٹیاں ماسٹروں اور ٹیچروں کے اشاروں پر غیر لڑکوں کے ساتھ کندھوں سے کندھے ملا کر چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج ہماری بچیاں گندی گندی فلموں سے لطف اندوز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، کبھی فیشن کے نام پر پکنک مناتی ہوئی نظر آتی ہیں، پارٹیاں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ان بچوں کے اندر بڑے اور چھوٹوں کی تمیز باقی نہیں رہی ہے، جس کا مکمل اور خطرناک انجام یہ ہوتا ہے کہ اولاً وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے بیزار ہو جاتی ہیں۔ ہماری مسلمان بچیاں جب اس قابل ہو جاتی ہیں کہ انہیں اسلامی مکتب یا مدرسے میں داخلے دلوائے جائیں، تو ہم اپنے بچوں کو اسکول و کالج میں داخلہ دلواتے ہیں، جہاں سے ہمارے مسلمان بچے اور بچیوں کو شروع ہی سے ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں رادھا لکشمن سیتا اور ہنومان کی کہانیاں رچ بس جاتی ہے، جس کا خطرناک اور بھیانک انجام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلم بچیاں ہندی اسکول و کالج میں انگلش اور ہندی پڑھ لینے کے بعد وہ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری سے بیزار ہو جاتی ہیں، آزاد ہو جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری سے آزاد ہو جاتی ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کرنے سے بے بہرہ ہو جاتی ہیں، جس کا خطرناک انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان بچیاں ہماری نہ دنیا میں فلاح و بہبودی اور کامیابی پاتے ہیں اور نہ آخرت میں پائیں گی۔
میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچیوں کو ہندی اسکول و کالج میں تعلیم کیوں دلواتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہماری مسلمان بچیاں آفسوں کی زینت بنے۔ ہم اپنی بچوں کو اسکول و کالج میں تعلیم اس وقت دلواتے ہیں کہ ہماری بچیاں آفسوں کی زینت بنے، ہماری بچیاں نیتاؤں اور ودھایکوں کے ہمراہ جلسے جلوس میں حاضر ہوں اور دھرنے میں شامل ہوں، ہماری بچیاں سنیما گھروں میں اپنا نشیمن بنائے، ہماری بچیاں، ہم اپنے بچوں کو اسکول و کالج میں اس لیے تعلیم دلواتے ہیں کہ وہ آفسوں کی زینت بن کر اور فلمی نغمے گانے گائے اور قرآن پاک جیسے مقدس تلاوت کلام کو لغو اور فضول بتائے، اور اس پردہ کو، جس پردہ کو شریعت مطہرہ نے عورتوں پر فرض قرار دیا ہے، اسے جیل خانے سے تعبیر کریں۔ عزیزانو، مسلمانوں، یہ حرص و طمع چھوڑ دو، یہ چند پیسے کی لالچ چھوڑ دو۔ ہم اپنے بچوں کو اتنی آزادی نہ دیں کہ وہ جہاں چاہیں شوق سے جائیں، جس سے چاہیں لو اسٹوری کر کے فرار ہو جائیں، جس سے چاہیں شادیاں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ہوٹلوں کو اپنا نشیمن بنا لے اور اپنی بے حیا اور بے پردگی کو اپنا مقصد تخلیق بنا لے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اپنے بچوں کو اس طریقے کی آزادی دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کیوں نہیں دی؟ تم نے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم سے روشناس کیوں نہیں کرایا؟ تم نے اپنے بچوں کو تہذیب و تمدن سے روشناس کیوں نہیں کرایا؟ تم نے اپنے بچوں کو اسلام کا سپاہی کیوں نہیں بنایا؟ دوستو، عزیزان گرامی، اگر صحیح اور تحقیقی بات بتلایا جائے تو اگر آج کے اس دور میں اکثر و بیشتر مردوں سے، اکثر و بیشتر عورتوں سے، اکثر و بیشتر بڑے بوڑھوں سے، اکثر و بیشتر مالداروں سے، ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے اگر پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ کو اول کلمہ صحیح ورڈ میننگ کے ساتھ یاد ہے؟ کیا آپ کو پہلا کلمہ صحیح معنی اور مطلب کے ساتھ یاد ہے؟ تو جواب ملے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں جاننے والے؟ آپ پوچھنے والے ہوتے کون ہیں؟ ہمارے یہاں مثل مشہور ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اگر ہم کسی ڈاکٹر سے، کسی انجینئر سے، کسی ماسٹر سے، کسی تجارت کار سے اگر اس کے بچوں سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کو اول کلمہ یاد ہے تو وہ جواب نہیں دیں گے، لیکن اگر پوچھ لیا جائے کسی ڈاکٹر کے بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے، اگر کسی انجینئر اور کسی تجارت کار اور کسی ماسٹر کے بیٹے سے پوچھ لیا جائے کہ یہ جو ڈی جے پر گانا چل رہی ہے یہ کس فلم کے گانے ہیں، وہ کہیں گے انکل آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے، آپ کو کچھ معلوم نہیں کہ یہ کس فلم کے گانے ہیں، یہ تو فلاں فلم کے گانے ہیں، فلاں ڈائریکٹر نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، فلاں ہیرو ہیروئن نے اسے میں کام کیا ہے، آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں۔ عزیزان گرامی، افسوس صد افسوس کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے، آج ہمارے بچے، آج ہم اپنے نسلوں کو کہاں دھکیل دیے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، علم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے، اگرچہ ہم اسے سمجھنے سے عاجز و قاصر ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہمارے بچے اور بچیاں جب اس قابل ہو جائیں کہ وہ ماں کی گود سے فراغت حاصل کر لے اور اس قابل ہو جائیں کہ وہ اچھے برے کی تمیز کرنے لگے، تو ہم ہندی اسکول و کالج میں داخلہ دلوانے کے بجائے ہم اسے کسی اسلامی مکتب یا مدرسے میں داخلہ دلوا دیں تاکہ وہ اسلام کی اور علم دین کی بے شمار اور بے لازوال نعمت سے مالا مال ہو سکے۔ اور اس سلسلے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک کتاب تحریر، بڑی مستند کتاب بیشتر زبر تصنیف فرمائی ہے، ہم اسے خاص طور پر ملحوظ رکھیں کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو بیکار اور فضول چیزوں سے، موبائل جیسی لایانی چیزوں سے بچا کر کے ہم اسے دینی کتابیں اور اچھی تربیت دیں تاکہ یہ بچے ہمارے لیے کل قیامت کے دن ذریعہ نجات بنے اور اسلام کی بہترین خادمہ بن کر ثابت ہو۔ میرے عزیزان گرامی، آج یہ گلی کوچوں میں، گاؤں محلوں میں آج یہ جو ہندی اسکول و کالج کھولے جا رہے ہیں ان کا مقصد بالکل یہی ہے کہ اس میں مسلمانوں کے بچے اور بچیاں آئیں گی اور شریعت مطہرہ سے دور اور دنیاوی علوم و فنون کو حاصل کر کے یہ شریعت مطہرہ سے دور ہو جائیں گے، دینی علوم و فنون سے دور ہو جائیں گے۔ یہ اسکول و کالج تو وہ جگہ ہے جہاں یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ داڑھی ٹوپی والے دہشت گرد ہیں، جہاں انہیں اسلام نے جس پردہ کو، شریعت مطہرہ نے جس پردہ کو فرض قرار دیا ہے، اسکول و کالج میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ تو جیل خانہ ہے، مسلمان اپنے عورتوں کو جیل خانے میں رکھتے ہیں، انہیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ ٹوپی کرتا والے، یہ پجامے والے، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ ملک کے امن و امان کو خراب کرنے والے ہیں۔
عزیزان گرامی، میرے دوستو، میرے پردہ نشیمہ بہنوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتیہم ضعفین من العذاب۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع فرمائیں گے اور ہر انسان سے ایک ایک سانس کا حساب لیں گے، اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے نونہال بچوں کی حاضری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بچے جن کے لیے ہم رات دن محنت کر کے حلال و حرام کے درمیان تمیز کر کے ہم ان کے لیے ضرورتوں کے سامان مہیا کرتے ہیں، یہ بچے ہمارے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ مقدمہ دائر کر دیں گے کہ اللہ یہ ہمارے والدین، یہ ہمارے بڑے ہمیں جس راستے پر چلائے ہیں ہم اس راستے پر چلے، انہوں نے ہمیں ڈاکٹر بنایا، ہم نے ڈاکٹر بنا، انہوں نے ہمیں انجینئر بنایا، ہم نے انجینئر بنا، انہوں نے ہمیں ڈرائیور بنایا، ہم نے ڈرائیور بنا۔ اگر اللہ یہ ہمارے بڑے، یہ ہمارے والدین اگر ہماری ہاتھ کو پکڑ کر کے کسی مکتب میں کسی مدرسے میں داخلہ دلوائے ہوتے تو ہم آپ کو پہچاننے والے ہوتے۔ یا اللہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، یا اللہ ہم نے اپنے بڑوں کے راستے پر چلا، یا اللہ ہمارے والدین جس راستے پہ ہمیں چلائے ہم نے اس راستے پر چلا، اس لیے اگر ہم نے آپ کی نافرمانی کی ہے ہم تو گناہگار ہیں، لیکن ہم سے زیادہ بلکہ جنہیں ہمیں جتنا عذاب دیا جا رہا ہے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ہمارے والدین کو دوگنا عذاب دیجئے۔ میرے دوستو، اگر ہم اپنے بال بچوں کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو یہ بچے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے خلاف مقدمہ دائر کر دیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سر جوڑ کر کے بیٹھے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے بیٹھے اور ہم یہ غور و فکر کریں کہ ہماری نسلوں کی تربیت کیسی ہوگی۔ میرے دوستو، ہمارے مہمان کرام تشریف لا چکے ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔